بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خاندان کے یونٹ کا سربراہ شوہر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ سربراہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر روب جھاڑے، ان کو مارے پیٹے۔ اللہ نے شوہروں کو پابند کیا ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ بیویوں کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ شوہروں کی وفادار ہوں، ان کے ساتھ اچھی طرح سے نبھا کریں۔ لیکن یہ جو شوہر کو بیوی کا قوام بنایا گیا ہے، ذمہ دار اور سربراہ بنایا گیا ہے خاندان کا، کیا یہ ہر حال میں ہے یا اس میں بھی کچھ شرائط ہیں؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض خاندانوں میں بعض ایسے شوہر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو کوئی کام کاج نہیں کرتے، بلکہ بیوی ہے کہ جو کام کرتی ہے، کماتی ہے، اور شوہر صاحب گھر میں بیٹھے بیوی کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے علاقے ہیں جن میں یہ عمومی مزاج ہے کہ شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، نکھٹو ہیں، اور بیویاں ہیں کہ جو جا کے محنت مزدوری کرتی ہیں۔ تو اس طرح کے امکانات میں شوہر اور بیوی کے درمیان کیا ایکویشن ہوگی؟ قرآن مجید کی اس آیت نے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ نے اگر بالعموم شوہروں کو اپنی بیویوں کا سربراہ، ذمہ دار، نگہبان بنایا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے اندر قوامیت، سربراہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور وہ ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ یہ دونوں شرائط کسی شوہر میں پوری نہیں ہو رہی، تو قرآن مجید کے اس بیان کے مطابق وہ پھر اس چیز کا حق اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اس خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اچھی خواتین، اچھی بیویاں ان کے ساتھ پھر بھی ایڈجسٹمنٹ کریں گی، لیکن اللہ سے ڈرنے والے ایسے افراد کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے کما نہیں سکتے، یا ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جس میں ان کے اندر وہ قوامیت کا امکان نہیں ہے کہ جو عام طور پر ایک مرد میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے معاملات کو، اپنے خاندان کے معاملات کو چلاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو پھر آپ سے آپ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ دونوں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک جانب اللہ نے بالعموم شوہر کو قوام، سربراہ بنایا ہے، اور دوسری جانب اس بات کو جانتے ہوئے کہ اس میں اللہ نے شوہر کے اندر دو چیزوں کے نمایاں بہتر ہونے کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ جب یہ دونوں کسی شوہر میں موجود نہیں ہیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز موجود نہیں ہے، تو پھر خود سے آپ اس خاندان میں یہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ چاہے شوہر عام حالات میں قوام، سربراہ ہے، تب بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، اس کو ستائے گا نہیں، اس کے معاملے میں اپنی اس پوزیشن کا غلط استعمال نہیں کرے گا کہ جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ مگر اس معاملے میں کہ جب کہ کوئی خاندان ایسا ہے کہ جس میں شوہر کے اندر اس قوامیت کی خصوصیات کم ہیں یا سرے سے نہیں ہیں، تو پھر دونوں شوہر اور بیوی مل کر ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ جس میں نہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ ایک فرد یعنی بیوی وہ ہے کہ جو اصل میں محنت کر رہی ہے، اور اس نے ایک آگے بڑھ کر وہ رول اختیار کیا ہے کہ جو عام حالات میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے۔
اور شوہر کو اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر اپنی بیوی کے اس نمایاں رول کی وجہ سے اس سے حسد کرنے لگے اور اس کے نتیجے میں وہ مزید سختی اختیار کرے، جس کے نتیجے میں فیملی خاندان کے اندر ٹینشن پیدا ہو۔ یہ بعض اوقات رجحان بعض مردوں شوہروں میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون شخص کن حالات میں رہ رہا ہے، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اور یہ جو آپس کے معاملات میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رویے کی بنیاد پر ہماری آخرت میں ہمارے مقام کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے دونوں کو حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی کو ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے اگر شوہر کو اپنی بیوی پر کچھ اختیار دیا ہے تو وہ شرائط پر مبنی ہے۔ وہ شرائط اگر پوری نہیں ہو رہی تو پھر شوہر کو اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے۔